یہ جو بھی کلام آپ نے سنا یہ حضرت صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ حضرت صاحب نے یہاں حیدرآباد میں ایک خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چہرے کی طرف کر کے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، جس کا پہلا مصرع آپ نے سنا۔ حضرت صاحب نے خواب دیکھا اور پھر یہ صبح اٹھنے کے بعد خواب بھول گئے، ذہن میں تھا۔ تو جب دہلی حاضر ہوئے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور امیر خسرو کیونکہ قریب ہی ہیں، ایک ہی احاطے میں تقریباً، تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور آپ نے خواب میں مجھے کچھ اشعار سنائے تھے، وہ میں بھول گیا، آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ اشعار دوبارہ سنائے۔ اشعار کیا مصرع ہی تھا، تو شمع بزم انسانی تو نور العینی اے جانی۔ پھر باقی جو بھی اشعار ہیں وہ حضرت صاحب نے یہ پورا شجرہ اس میں بیان کیا ہے اور آپ نے ابھی سنا بھی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت حالہ میں حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، بڑے بزرگ تھے۔ تو حضرت صاحب کو خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تم اس کو شائع کرو۔ تو حضرت صاحب نے مخدوم طالب المولا صاحب اس وقت حیات تھے، تو ان کو خط لکھا کہ آپ کے گھر میں فلاں جگہ پر قرآن پاک ایک باکس میں رکھا ہوا ہے اور وہ آپ مجھے پہنچا دیں تو میں اس کو شائع۔ تو انہوں نے جا کے گھر میں اسی جگہ پہ وہ دیکھا تو واقعی اسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ پھر مخدوم صاحب نے وہ قرآن حضرت صاحب کو بھیجا۔ پھر حضرت صاحب نے ایک پارہ عامہ کا اس کو شائع کیا، تھوڑا اس میں مقدمہ بھی لکھا۔ پھر سندھ ادبی بورڈ جو یونیورسٹی کے ساتھ ہی ایک آفس ہے اور ادارہ ہے، تو ان کو یہ دیا اور پھر انہوں نے اس قرآن کو پورا شائع کیا، اور اب یہ ترجمہ جو ہے فارسی کا ہے، اور یہ سندھ کا پہلا فارسی ترجمہ ہے۔ مخدوم نوح سرور حالائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا ترجمہ ہے جو آپ لوگوں کو کبھی نظر میں آئے تو یہ سندھی ادبی بورڈ نے شائع کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت صاحب جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے، وہ حضرت صاحب کے نانا حضرت صاحب کے خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے میں تمہارا نانا ہوں، کیونکہ حضرت صاحب کی پیدائش سے کوئی 15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور فرمایا کہ اور یہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے خاص طور سے عرض ہے کہ ان کے نانا نے خواب میں آ کے بتایا کہ تم جو ہے زعفران صبح نہار منہ 4-5 بالیاں شکر میں رکھ کے کھا لیا کرو۔ یہ نہیں بتایا کس فائدے کے لیے۔ تو کہنے لگے میں نے وہ اس وقت بہت سستی ملتی تھی علی گڑھ میں، تو جا کے خرید کے لایا اور میں نے کھانا شروع کی، تو اس کے کھانے سے میرا دماغ اتنا تیز ہوا کہ نہ ہندوؤں میں نہ مسلمانوں میں میرے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ تو یہ نسخہ بچوں کے لیے خاص طور سے، ایسے ہی بچوں کو حضرت صاحب فرماتے تھے سر کے بل ورزش کرائیں، سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے الٹا کھڑا کریں۔ ایک تو وہ بچے جو بولتے نہ ہوں، جسے آپ کہتے ہیں نا آٹزم، بچے بولتے نہیں ہیں، تو وہ بچے بھی، اور جن کو دمہ ہو وہ بھی، اور جن کا دماغ کمزور ہو وہ بھی، اور جن کا نابی ہو وہ بھی اس ورزش کرے تو ان کا دماغ بہت تیز ہوگا، کیونکہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ نیچے ہی نیچے ہے اور اوپر کی طرف جاتا نہیں، سجدے میں تھوڑا بہت جاتا ہے، لیکن پوری طرح جو جاتا ہے وہ آپ پوری قلع بازی کھائیں اور نیچے سر اور ٹانگیں اوپر کریں تو یہ سر کی سرکولیشن جو بلڈ کی ہے یہ سر کی طرف آتی ہے، اس سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، اس سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس کو دمہ ہو، چاہے وہ مرد ہو خواتین کوئی بھی ہو، وہ یہ ورزش کریں تو ان کی یہ دمے کی تکلیف جو اس موسم میں سردی کی بے انتہا ہوتی ہے اور اموات بھی ہو جاتی ہیں، یہ ورزش ضرور کریں، بچوں کو تو ضرور کریں جن کو دمہ ہے، اور جو بڑے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس طرح سے یہ ورزش 3 منٹ روزانہ صبح کریں۔ زعفران دماغ کے لیے بے انتہا ہے۔ ایسے ہی حضرت صاحب کہتے تھے جب میں پڑھتا تھا علی گڑھ میں تو مجھے پیچش ہوئی اور اتنی خطرناک کہ میں بہت کمزور ہو گیا۔ پھر نانا صاحب تشریف لائے، یہ روحانی نسخے دونوں،
پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ آج تم شکر قندی کھا۔ تو گیا میں بازار سے اور وہیں شکر قندی لے کے وہیں کھائی، تو اسی وقت میں بالکل صحیح ہو گیا۔ تو یہ روحانی نسخے ہیں، ان کو کبھی استعمال کیا کریں۔ حضرت صاحب کے نسخے جو بھی ہیں، ایک تو آسان طبی نسخے کے نام سے حضرت صاحب کی کتاب بھی ہے، اور اس میں دمے کا نسخہ ویسے ایک الگ سے بھی ہے، اور یہ ورزش جو ہے یہ بے انتہا مؤثر ہے۔ جن کو موقع ملے یہ دوا کا استعمال بھی کریں اور ورزش بھی کریں تو انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے۔